اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر موقوف ہے۔ اگر آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں تو آپ کا عمل ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں تو آپ کا عمل بھی ٹھیک نہیں۔ جس طرح کی آپ کی نیت ہے اسی طرح کی آپ کو مراد ملے گی۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سفر کیا اور اگر اس نے سفر عورت کے لیے کیا تو وہ اس کا سفر عورت کے لیے ہی ہے، یعنی اس کی نیت میں جو بھی ہے اس کو اسی کے مطابق اس کا ثمر ملے گا، اور نیتوں کا ثواب الگ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ نیک نیتوں کا ثواب اللہ الگ سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں۔ آپ کی اگر نیت ٹھیک ہوگی تو آپ کا عمل میں کمی کوتاہی بھی ہوگی تو وہ آپ کا عمل کی کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں فطور ہوگا تو عمل آپ کا جتنا مرضی اچھا ہو جائے تو آپ کا وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ آپ کو اس عمل کا وہی صلہ ملے گا جس طرح کی آپ نے نیت کی تھی۔ یعنی نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کے ہر عمل کا، تمام اعمال کا، جتنے بھی اعمال آپ نے کرنے ہیں، 1 کرو، 2 کرو، 4 کرو، 10 کرو، ہر اعمال میں آپ کی نیت کا دخل بہت ضروری ہے۔ نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ نیت اپنی ٹھیک رکھیں، نمازوں میں اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں، رکوع سجود میں اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں تو اللہ رب العزت کی ہاں مقبولیت بھی ہوگی۔ نیک نیتیں رکھیں اور نیتوں کا ثواب پھر اللہ الگ سے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، ایک بندہ، میں آپ نیتوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ نیتوں کے حوالے سے کہ ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ میں آج رات وضو کر کے سوؤں گا۔ یہ اس نے نیت کی کہ میں نے وضو کر کے آج رات کو سونا ہے، لیکن وہ وضو نہ کر سکا، بھول گیا یا کسی مصروفیت میں وہ نہ کر سکا تو وہ اسی طرح سے سو گیا۔ اب اس کو وضو کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن نیت اس نے جو وضو کی تھی نا جی، اس نیت کا ثواب اس کو اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ عمل اس کا اس سے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر نیت اس کی ٹھیک تھی تو پھر اللہ رب العزت اس کو نیت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی نیتیں ٹھیک کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس نیتوں کی وجہ سے ہم سب کو معافی عطا فرما دیں، ہم سب پر اللہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرما دیں۔ تو نیتوں کا ثواب لینا نہ بھولیں۔ ہاں، اگر اس کے بعد ہم عمل کر لیتے ہیں، مثلا جس طرح میں نے بھی کہا کہ رات کو سونے کے ٹائم اس نے نیت کی تھی کہ میں نیت وضو کر کے سوؤں گا، لیکن نہ کر سکا۔ ہاں، اگر وہ وضو کر کے سوتا ہے تو پھر ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایک تو نیت کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اب دوسرا اس نے وضو کیا ہے، وضو کا ثواب اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی وہ جس طرح کی اس کی نیت، اگر ایک بندہ گھر کا روشن دان رکھتا ہے تو روشن دان میں یہ نیت کرتا ہے کہ اس سے اذان آئے گی تو اس کی نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ اب جب تک روشن دان رہے گا، اس کو جب بھی اذان ہوگی، اندر اذان کی آواز آئے گی تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر مطلب فرض کریں روشن دان نہیں رکھا جاتا لیکن نیت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہی نہیں ہے اس چیز کی تو پھر اس کو، اگر نیت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اس کا روشن دان سے آواز آئے یا نہ آئے، وہ بس ایسی ہے جیسے اس نے ایک گھر بنا لی۔ تو اس لیے آپ اپنی نیتیں درست رکھیں، اور کام آپ سے نیک ہو یا نہ ہو، نیت آپ جو ہے نا کر لیا کریں۔
ہو سکتا ہے اللہ یہ ان نیکیوں کی برکت سے ہی اللہ رب العزت آپ کو نیک کام کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔